یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن انسان کی اولاد اور اس کا مال اس کے لیے مفید نہیں ہوگا، مگر فائدہ وہی حاصل کرے گا جو قلب سلیم لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کی روشنی میں قلب انسانی کی مختلف حالتیں اور مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ جس طرح کوئی بھی جاندار خواہ کوئی چوپایا ہے یا انسان ہے، زندگی اور موت کے حوالے سے بھی اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان جو کہ اپنے جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا رکھتا ہے، ایک ایسا حصہ رکھتا ہے جس حصے کی بابت رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خبردار، جس میں انسانی میں ایک ایسا حصہ ہے جب تک وہ صحیح رہے تو انسان کا سارا بدن، سارا جسم صحیح رہتا ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو انسان کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الا وہی القلب، خبردار وہ انسان کے جسم کا حصہ جو ہے اس کا نام دل ہے۔ تو دل اپنی مختلف حالتوں کے اعتبار سے یا تو زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا یا بیمار ہوگا۔ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو ہی کوئی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے انسان کے جسم پر، انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور وہ انسان گناہ کرنے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، تو دل پہ لگا ہوا یہ سیاہ نقطہ ختم کر دیا جاتا، مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، حتیٰ کہ وہ انسان گناہ کرتے کرتے اپنے دل کو مکمل طور پہ سیاہ کر لیتا ہے، نہ تو پھر حق اور باطل کو پہچاننے کی تمیز باقی رہتی ہے، نہ ہی وہ انسان ہدایت اور رہنمائی کے راستے پہ عمل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ دل جس میں انسانی میں اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ایک بادشاہ کی حیثیت رکھنے والا ہے، کہ جس طرح ایک بادشاہ، امیر لشکر اپنی رعایا کو، اپنے لشکر کو جہاں پہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیتا ہے وہ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، اور جس وقت وہ ان کو وہاں سے چلنے کا، نکلنے کا حکم دیتا ہے، فوراً وہاں پہ وہ کوچ کر لیتے ہیں، وہاں سے چل نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کے جسم کے اندر دل کی بھی یہی حالت ہے۔ یہ جسم میں ایک سردار کی حیثیت رکھتا ہے، جسم میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، کہ جب تک یہ صحیح رہے انسان کا سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور جو ہی یہ دل خراب ہو جائے انسان کا سارا جسم خراب اور بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی کام ہیں، یہ دل کی تباہی اور بربادی کا، انسان کے دل کی موت کا ذریعہ بننے والے ہیں، جن میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، کینہ ہے، گالم گلوچ ہے، شراب نوشی ہے، جوا بازی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں، یہ انسان کے دل کی تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کی توجہ
ایسے امور کی جانب کروانا چاہتا ہوں کہ جن کو بظاہر ہمارے ہاں نقصان دہ نہیں سمجھا جاتا، جن کو دل کے لیے نقصان دہ سمجھا نہیں جاتا۔ ان میں سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ کثرت کلام، زیادہ گفتگو کرنا۔
انسان کی آنکھ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں دیکھنے میں مصروف ہو جائے تو پھر انسان کے دل کی دنیا کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے زیادہ کھانا۔ زیادہ کھانا یہ بھی انسان کے دل کی دنیا کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے، انسان کے دل کو نقصان دینے والی چیز ہے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ انسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن آج تک نہیں بھرا ہے۔ انسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ کوئی بھی برا برتن آج تک نہیں بھرا ہے۔ انسان کے لیے اتنے ہی لقمے کافی ہیں کہ جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے۔ اگر انسان نے لا محالہ کھانا ہی کھانا ہے، کھانے کے بغیر پینے کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر وہ انسان اپنے پیٹ کے 3 حصے بنائے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک سانس لینے کے لیے۔ اپنے پیٹ کے 3 حصے مقرر کرے، ایک کھانے کے لیے، دوسرا پینے کے لیے، اور تیسرا سانس لینے کے لیے۔ جبکہ ہمارے ہاں معمول یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ کے اندر اس وقت تک غذا اور پانی مشروبات ٹھونستا رہتا ہے جب تک کہ انسان کو سانس لینے کے لیے بھی کوئی جگہ باقی نہ بچے۔ تو زیادہ کھانے سے کیا کاہلی پیدا ہوتی ہے، سستی پیدا ہوتی ہے، انسان کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آج مختلف امراض جن میں سے شوگر سر فہرست ہے، جہاں پر یہ شوگر کے بے شمار اسباب ہیں، وہاں پر ایک سبب کثرت طعام ہے، کثرت طعام، زیادہ کھانا، یہ بھی شوگر کی پیداوار میں بنیادی سبب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اگر اس نے کھانا ہے تو صرف اتنا ہی کھائے کہ جو انسان کی کمر کو سیدھا رکھنے والی چیز ہے۔ زیادہ سے زیادہ انسان اپنے پیٹ کے 3 حصے مقرر کے کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور سانس لینے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ کاہلی اور سستی جو ہی پیدا ہوگی تو انسان کا عبادت کے اندر شوق اور ذوق نہیں رہے گا۔ انسان کا دل جو ہے وہ عبادت سے بھاگے گا، دوری اختیار کرے گا۔ تو اس لیے یہ کثرت طعام جو ہے یہ بھی انسان کے دل کی دنیا کو اجاڑنے والی، انسان کے دل کو نقصان دینے والی چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے لوگوں سے زیادہ ملاقات کرنا۔ لوگوں سے زیادہ ملاقات کرنا عمومی طور پر ہماری گلی محلے میں، معاشرے میں، اپنے کنبے میں، خاندان میں، معاشرے میں جن لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ان کو 4 حصوں میں تقسیم کر لو۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے ان کو 4 حصوں میں تقسیم کر لو۔ پہلا گروہ وہ ہے، پہلا طبقہ وہ ہے کہ جن کے بغیر آپ کی زندگی ناممکن ہو کے رہ جائے۔ جس طرح انسان کھانے کے لیے، جس طرح انسان زندہ رہنے کے لیے کھانے کے استعمال کرتا ہے، پینے کے استعمال کرتا ہے، انسان کھانے، پینے اور سانس لینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کی زندگی کے لیے کھانا بھی انتہائی ضروری، انسان کے لیے پینا بھی انتہائی ضروری، اور انسان کے لیے ہوا اور گیس بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس کا ناممکن ہے کہ وہ زندہ رہ جائے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا طبقہ موجود ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہو کے رہ جاتی، اور وہ کون سا طبقہ ہے؟ نیک لوگوں کا طبقہ ہے، علماء کا طبقہ ہے۔ جس طرح آپ کھانے پینے کے بغیر اور ہوا اور گیس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح ان لوگوں کے بغیر بھی آپ کی دنیا کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اپنے دل کی دنیا کو آباد رکھنا ہے تو علماء کے ساتھ رابطے میں رہیے، نیک لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیے۔ اور دوسرا طبقہ ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ کا ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ ہے ایسے لوگوں کا کہ جن کے ساتھ آپ نے لین دین کرنا ہے، مالی معاملات طے کرنے۔ یہ ہماری زندگی کے لیے اسی طرح ضروری ہے کہ جس طرح ایک آدمی بیمار ہو جائے وہ ڈاکٹر کا یا حکیم کا سہارا لیتا ہے،
جب تک وہ انسان صحت یاب نہیں ہوتا مسلسل وہ ڈاکٹر یا حکیم سے رابطے میں رہتا ہے۔ جو ہی وہ انسان صحت مند ہو جاتا ہے اس کا اور ڈاکٹر کا رابطہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ مالی معاملات، معاشی معاملات جن لوگوں کے ساتھ آپ طے کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق اور وابستہ اس قدر ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ کسی ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ ہے ہمارے ہاں پائے جانے والے وہ افراد کے جن کے ساتھ آپ کا لین دین ہو سکتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہو سکتا ہے۔ یہ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو انتہائی ظالم قسم کے، بدکار قسم کے، فاسق قسم کے لوگ ہیں۔ اگر آپ ان سے آتے جاتے کوئی بات چیت نہیں کرتے، یہ آپ کو نقصان دیتے، سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہم کو پسند نہیں کرتا، سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کل کو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، تو وہ اچھے سے اچھے آدمی کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں، اس کو جگہ جگہ پہ ذلیل اور رسوا کرنے کے بہانے تراشتے ہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو فتنے کے اندر مبتلا کرنے کے بجائے آتے جاتے ان لوگوں کو بس ظاہری طور پہ ہاں جی سناؤ کیسا حال ہے، بس اس سے زیادہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ نہ رکھے، کوشش کرے کہ ان کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ اگر کہیں پہ آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو انتہائی ذہانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ طے کرے اور آگے نکل جائے۔ اور چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق اور واسطہ ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے، آپ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ وہ ہے ایسے افراد کا گروہ کہ جو بدعتی قسم کے لوگ ہیں، مشرک قسم کے لوگ ہیں، کافر قسم کے لوگ ہیں۔ آپ اگر ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو یہ اپنی عادات کو آپ لوگوں کے اندر منتقل کر کے رکھ دیں گے۔ شرک کرنے والا آپ کو شرک